بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 5 قسم کے لوگوں سے کبھی بھول کر بھی دوستی مت کرنا۔ اگر ان 5 لوگوں سے دوستی کرو گے تو یاد رکھنا تم برباد اور تباہ ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمایا، اے میرے فرزند، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو تو میری یعنی کہ اپنے ماں باپ کی ان 5 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، 5 بندوں سے کبھی دوستی مت کرنا، کبھی یاری مت لگانا، اگر لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں بلکہ اور سنو، یہ 5 لوگ جس راستے سے آ رہے ہوں انہیں دیکھ کر وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھی مت آنا۔ پہلی نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، کبھی بھی کسی بے وقوف شخص سے دوستی نہ کرنا، یعنی کسی نااہل انسان سے دوستی مت کر لینا، اس لیے کہ یہ نااہل انسان، یہ بے وقوف انسان ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحے تجھے نقصان ہی پہنچاتا رہے گا، تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گا، بے وفائی ضرور کرے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک متقی پرہیزگار انسان، کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ دوسری جانب سے ایک سانپ روتا ہوا کہیں سے آیا۔ وہ سانپ اس بزرگ انسان سے کہنے لگا کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے مجھے اپنے اندر جگہ دے دے۔ جب سانپ نے اللہ کا واسطہ دیا تو اللہ کے ولی نے اپنا منہ پورا کھول دیا اور کہا کہ اے سانپ آ جاؤ میرے اندر۔ سانپ نے کیونکہ اللہ کا واسطہ دیا تھا تو بزرگ سے رہا نہ گیا اور اپنا آپ پیش کر دیا۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے نام کی وجہ سے اپنا منہ کھولا اور سانپ سے کہا کہ آ جاؤ میرے اندر۔ سانپ اس اللہ کے ولی کے جسم کے اندر داخل ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ اے بندے، اب بتا میں تیرے دل کو پہلے کاٹوں یا تیرے پھیپھڑوں کو پہلے کاٹوں؟ وہ سانپ جو پہلے منت سماجت کر رہا تھا اور اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا تھا، جب اس بزرگ کے جسم کے اندر داخل ہوا تو فوراً اپنا رویہ بدل لیا اور بڑے رعب سے کہنے لگا کہ اب تو میرے قابو میں ہے، اب بتا پہلے تیرے دل کو کھاؤں یا پہلے تیرے کلیجے کو کھاؤں؟ جب اپنے جسم کے اندر سے سانپ کی یہ آواز اس اللہ کے ولی نے سنی تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے لوگو، نااہلوں کے ساتھ وفا کرنے کا انجام دیکھ لو، آؤ دیکھو کیسے میں نے ایک نااہل اور بے وقوف کے ساتھ وفا کی اور اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا۔ اللہ والو، یہ واقعہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نااہل اور بے وقوف کے ساتھ وفا کرتا ہے تو بدلے میں وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہا گیا کسی بھی بے وقوف، کسی نااہل شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، اپنوں سے رشتے ناطے توڑنے والے شخص کے ساتھ بھی کبھی دوستی مت کرنا، یعنی جو بندہ اپنے سگے رشتوں سے وفا نہیں کرتا، جس کے اپنے بھائی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، اپنے باپ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں، ایسے شخص کے ساتھ کبھی دوستی مت لگانا۔ اب دیکھیں، اگر کسی شخص نے ایسے بندے سے دوستی کر رکھی ہے جو اپنے والدین کا وفادار نہیں، اپنے سکے بہن بھائی کا خیر خواہ نہیں، اپنے ماما چچا پھپھو سے جس کی نہیں بنتی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ بیٹا، اپنوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والوں سے کبھی بھی یاری دوستی نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص خود بھی جہنم میں جائے گا
اور اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں ہی لے کر جائے گا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے، کسی فاجر اور فاسق شخص کے ساتھ بھی دوستی مت کرنا، مطلب اللہ کے نافرمان کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ اے بیٹے، کسی گناہ کرنے والے شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا، زنا کرنے والے شخص کے ساتھ ہرگز دوستی مت کرنا، اس شخص کے ساتھ دوستی مت لگانا جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو قرآن نہ پڑھتا ہو، اس شخص کو اپنا دوست کبھی مت سمجھنا، جو شخص مسجد میں نہ جاتا ہو۔ فرمایا اے میرے بیٹے، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کریم رب کا وفادار نہیں بن سکا، وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ وہ کریم رب جس نے بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، انسانی جسم میں ہی اللہ کی بے شمار نعمتیں عیا ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت میں نقص واقع ہو جائے تو بندہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے کہ کسی طرح سے میرا نقص ٹھیک ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے۔ کوئی ایک آنکھ خراب ہو جائے تو بندہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، ایک پلک کے بال جھڑ جائے تو بندہ لاکھوں روپے لگا دے کہ کسی نہ کسی طرح سے بال واپس آ جائے۔ اللہ والو، یہ ناک، یہ کان، یہ دانت، یہ دل، یہ پھیپھڑے، یہ گردے اور بہت سی دوسری نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو میرے مالک میرے رب کریم نے مجھے مفت میں عطا کر دی ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت کا مٹیریل اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے۔ جس رب نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں مفت میں دے دی ہوں اور پھر بھی بندہ اس رب کریم کی چوکھٹ پر آ کر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تو ایسے بندے سے دوستی کبھی مت لگانا۔ جو بندہ اپنے رب سے وفا نہیں کرتا وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھی نصیحت کی اور فرمایا اے بیٹے، کسی جھوٹے انسان کے ساتھ بھی دوستی مت لگانا، ایسا انسان تمہیں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے دھوکے میں ہی رکھے گا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے، اگر وہ سچ بھی بول رہا ہو تو لوگ اس لیے یقین نہیں کرتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سچا انسان جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس لیے لوگ اس کی ہر بات کا بے دھڑک یقین کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، زنا کار ہوں، جھوٹا اور مکار، زمانے بھر کے عیب میرے اندر ہیں، تو فرمائے کہ میں کون سا ایک گناہ چھوڑ دوں؟ میں اپنے تمام گناہوں میں سے صرف ایک ہی گناہ چھوڑ سکتا ہوں، بتائیے کہ کون سا گناہ چھوڑنے سے میں نیک اور پارسا بن جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہنے لگا بس اتنی سی بات ہے، تو یہ تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے والدین قربان، آپ نے بڑے بڑے گناہ چھڑوانے کی بجائے صرف جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جھوٹ ام الخبائث ہے، جب یہ شخص جھوٹ بولنا چھوڑے گا تو اس کی برکت سے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص کچھ ہی عرصہ میں نیک و پارسا بن گیا، اس لیے فرمایا اے میرے بیٹے، کبھی بھی جھوٹ بولنے والے شخص سے دوستی نہ کرنا۔ پھر فرمایا پانچویں نصیحت، کسی بخیل شخص سے دوستی مت کرنا، کیونکہ بخیل اور کنجوس شخص ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے کہ کیسے وہ اپنے مال کو زیادہ کر سکتا ہے اور خرچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو بخیل انسان اس سے حسد کرنے لگتا ہے، جب دوسرا انسان ترقی کرتا جاتا ہے تو یہ کنجوس انسان جلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اپنی جلن اور حسد کے باعث یہ اپنے دوستوں کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستی کی آڑ میں کوئی بخیل شخص جب اپنے دوست کو ڈستا ہے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میرا دوست مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ فطرت ہے، کیونکہ کنجوس شخص کے سامنے خواہ اس کا کوئی دوست ہو یا کوئی دوسرا شخص، وہ کسی کی ترقی اور خوشحالی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن سے کبھی دوستی مت کرنا ورنہ تباہ برباد ہو جاؤ گے۔
اور اگر ان 5 بندوں سے دوستی نہ کی جائے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی اگر عزت سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا آخرت میں مقام اور کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر خدا را اس 5 بندوں سے دوستی کبھی مت کرنا۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ جس راستے سے آ رہے ہوں تو وہ راستہ بھی چھوڑ دے۔ کوشش کرنا کہ ایسے شخص سے کبھی سامنا بھی نہ ہو۔ اللہ والو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔